معين له ولا مثل له ولا مثال له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس رمضان المبارک کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے مقدر کیا. زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت راتوں کو، دنوں کو عبادات کر کے اللہ رب ذوالجلال کے آگے اپنا مقام بنانے کی اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک اور موقع فراہم فرمایا. اب ذرا سوچیں کہ پچھلے رمضان المبارک سے لے کر اس رمضان المبارک تک ایسے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، شب و روز ان کے ساتھ گزارتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ جو سارا سال ہمارے ساتھ تھے لیکن رمضان سے چند دن پہلے اس دنیا میں نہ رہے. تو اللہ رب ذوالجلال کا ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کر سکیں اتنا ہی کم ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ صرف شکر ادا نہ کریں، کرنے والا کام بھی کریں کہ رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، بابرکت دن، گھڑیاں، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں. اچھا، اللہ یہ فرض تو کر دیے، ان فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اللہ رب ذوالجلال نے اسی آیت مبارکہ کے اندر آگے فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، مجھ سے میری عبادت کرنے والے بن جاؤ. اگر کسی کو موقع نہیں ملتا سارے سال اپنی روٹین، اپنی ترتیب کو ٹھیک کرنے کا، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اپنی ترتیب، نمازوں کی، اپنی قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، اذکار کرنے کی ترتیب بنا لیں. جس طرح سے سال میں ایک دو مرتبہ کاروبار کا سیزن کا مہینہ آتا ہے، اس میں کاریگر حضرات، مالکان حضرات دن رات ایک کر دیتے ہیں. نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے گھر جانا ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ کپڑے پہننے کا، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا، پتہ نہیں اگلے سال واپس آئے ہم یہاں پر ہوں یا کہ نہ ہوں. ابھی رمضان سے ایک دن پہلے کی بات ہے نا، ایک رات پہلے کی بات. اللہ رب ذوالجلال نے تھوڑی سی زمین کی چادر کھینچی، سارا ملک لرز کر رہ گیا. کیا بعید تھی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کروڑوں کھربوں شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کی حفاظت فرمائی. جتنا نقصان ہو سکتا تھا رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جانوں کی، مالوں کی، ایمان کی حفاظت فرمائی. لیکن
سوچنے کی بات یہ ہے، کیا وہ چھوٹے سے جو تھوڑا سا جھٹکا ہمیں لگا، کیا ہمیں اس جھٹکے سے کوئی سبق حاصل ہوا؟ کوئی سبق حاصل ہوا نہیں ہوا۔ کیا ہم نے رمضان المبارک اگلے دن شروع ہو گیا، کیا ہم نے ویسے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی؟ کیا ہم نے اللہ کی عبادت شروع کر دی؟ حالانکہ یہ تو بہانہ تھا کہ بھئی رمضان آ گیا ہے، اب تو عبادت کرنا، چلے اس کو اپنی زبان میں کہہ لیں مجبوری بن گئی ہے کہ اب تو عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی۔ ابھی کل کی بات ہے، ظہر کی نماز کے وقت آ رہا تھا، ہوٹل کھلے ہیں، اندر بیٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اندر بیٹھے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں کھا لیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے ان میں کوئی معذور ہو، کوئی شرعی عذر ہو اس کو، لیکن عزیز دوستو یہ یاد رکھیں، شرعی عذر جتنا مرضی ہو، جتنا مرضی بیمار ہو، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ رمضان المبارک میں اعلانیہ کھانا کھائیں، رمضان المبارک میں اعلانیہ پانی پئیں، رمضان المبارک میں اعلانیہ غلط کام کرنا شروع کر دیں۔ اعلانیہ غلط کام تو عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا جائے۔ نہیں، کیا ہم نے تراویح پڑھنا شروع کر دی؟ ویسے نہیں، اللہ رب الجلال نے رمضان سے ایک دن پہلے ہمیں مہلت دے دی کہ لوگوں دیکھ لو، یاد رکھ لو، میں یہ کرنے پر قادر ہوں، رمضان آ رہا ہے، مہلت دیتا ہوں، انسان بن جاؤ۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بتائیں کیا ہم نے اپنے آپ کو سدھارا؟ کیا ہم صحیح ہوئے؟ کیا مساجد ویسی بھرنا شروع ہو گئی جیسے رمضان المبارک میں بھرا کرتی تھی؟ کیا ہم نے تراویحاں پڑھنی شروع کر دی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہمارے پلے سے گیا کچھ نہیں، ہمارے پلے سے گیا کچھ نہیں۔ ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس دن یہ کام ہوا اس دن سے اللہ رب الجلال کے رات کو عشاء کی نماز کے بعد زلزلہ آیا، فجر کے اندر مساجد کھچا کھچ بننی چاہیے تھی، رات ساری لوگوں کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی کہ اللہ رب الجلال نے اتنی بڑی آفت اور مصیبت سے ہمیں بچا لیا، لیکن نہیں، سمجھے نہیں، ہم سمجھے نہیں۔ ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا، کیا حال ہوا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ساری دنیا نے، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں لوگ کس طرح سے بے گھر ہو گئے۔ یہ تو ترکی میں ہے، 2007 میں جو ہمارے ہاں زلزلہ آیا وہاں لوگ بے گھر ہو گئے، آج تک وہ گھر تعمیر نہیں ہو سکے۔ یہ بھی چھوڑ دیں، ترکی چھوڑ دیں، شام چھوڑ دیں، 2007 بھی چھوڑ دیں، ابھی تو ہم سیلاب کے متاثرہ لوگوں سے باہر نہیں نکلے، سیلاب کے زد کے اندر آنے والے لوگوں کے گھر ابھی تک بنے نہیں، اور ایک اللہ رب الجلال نے جھٹکا اور ہمیں دے دیا کہ انسانوں سدھر جاؤ، لوگوں سدھر جاؤ، لوگوں سدھر جاؤ۔ لیکن ہم ذرا اپنے اندر یہ جھانک کر دیکھیں کیا ہم سدھر گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جب تمہارے اندر یہ برائیاں پائی جائیں تو سمجھ لو پھر اس وقت زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، پھر اس وقت تمہارے اوپر تیز ہوائیں پھینکی جائیں گی، پھر تمہارے اوپر اسی طرح پانیوں کے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے، اور تمہارے اوپر آفات اس طرح سے تمہارے اوپر نازل کی جائیں گی جس طرح کوئی تصویر ٹوٹتی ہے تو پیدر پہ یک کے بعد دیگرے، ایک دانہ گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، پھر تمہارے اوپر یہ مشکلیں اس طرح سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو لوٹ مار کا مال سمجھا جائے گا۔ اب تو مال غنیمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جو مال غنیمت ہوتی ہے وہ خود ہی حکمران کھا پی جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن دوسری جو بات کہی، فرمایا زکوٰۃ کو جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے کہ یہ تو ہمارے اوپر ایک ٹیکس نازل ہو گیا ہے، یہ ہمارے اوپر کیا مصیبت نازل ہو گئی ہے، کمائے ہم اور خرچ کریں لوگوں پر، خرچ کریں لوگوں پر، یہ کیا مصیبت ہے؟ جب زکوٰۃ تنگ دلی سے لوگ دینا شروع کر دیں گے پھر تمہارے اوپر اس طرح کے مسائل آئیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا جب ناچنے والے گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے، ناچنے والے گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے تو پھر اس وقت کا انتظار کرو کہ جب تمہارے اوپر پے در پے مصیبتیں آنا شروع ہوں۔ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آج ہر بندہ کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، لیکن جو قانون، جو ضابطہ شریعت نے، اسلام نے بنایا کہ ان مصیبت سے نکلنے کا یہ فائدہ، یہ کام کرو، ان مسائل سے نکل جاؤ، آج مسلمان وہ کام چھوڑ بیٹھے۔
اور فرمایا کہ مساجد کے اندر شور ہوگا, مساجد کے اندر لوگ شور کریں گے, اوے کیا کر رہے ہو, میں آ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. ابھی ہماری مسجد کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے, فون کان پہ لگائے ہوئے ہیں, مسجد کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں, منع کیا تو لڑ پڑتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دوران نماز فون آ جائے, سلام پھیرنے کے بعد صف میں بیٹھ کے ہی شور شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے بندوں, مسجد ہے, مسجد کا ادب ہے, مسجد کا لحاظ ہے, مسجد کا خیال ہے. ہم کبھی اپنے گھر کے اندر کسی کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنے دیں گے, اونچی آواز سے کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, چاہے جتنا مرضی ہمارا سگا دوست کیوں نہ ہو. اس کو کہیں گے بھائی گھر ہے, بچے ہیں اندر, آرام سے. نہیں, مسجد ہے, مسجد کے اندر ایسے شور ہوگا کہ الایمان والحفیظ. ابھی چند دیر کے بعد کی بات ہے, نماز پڑھ لیں گے, عصر میں نہیں, مغرب میں نہیں, شام میں نہیں, کسی نہ کسی نماز میں کسی نمازی کا فون آنے کی دیر ہے بس. اللہ کے بندے نے اتنا نہیں کرنا کہ مسجد ہے میں باہر جا کے فون سن, باہر سے فون سنتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں. لوگ مسجد سے فون سن کے باہر جاتے ہیں, فون سنتے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. بھائی ہم احسان نہیں کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, یہ یاد رکھیں, یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کی قدر کریں گے تو رب ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے گا. ہمارے گھروں میں کوئی آ کے ہمارے گھروں کی چیزیں چھیڑے, اونچی اونچی شور کرے, ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ اگلی مرتبہ ہمارے گھر میں آئے. ہماری تو یہ غیرت ہے, تو وہ تو غیور ہے, یہ جس کا گھر ہے. یہ صرف میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا, یہ صرف اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا, عمومی طور پر مساجد کا یہی حال ہے. تو پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زلزلوں کا, طوفانوں کا آنے کا پھر انتظار کرو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ کی بات نہیں مانی جائے گی, دوست کی بات مانی جائے گی. باپ کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. بار بار کہا کرتا ہوں, وہی بات ایک دن پہلے باپ نے کہی اور وہی بات دوسرے دن دوست نے کہہ دی, مان لی. باپ نے کہہ دی کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ اس میں نقصان ہے, تو باپ سے لڑ پڑنا. لیکن اگر کسی دوست نے وہی بات کہہ دی تو کوئی بات نہیں, دوست ہے. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب باپ کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی, دوست کی بات کو ترجیح دی جائے گی, سمجھ لو کہ اس وقت تمہارے زوال کا وقت شروع ہو گیا. تو بتائیں آج ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے ہاں یہی تو ہوتا ہے کہ باپ کی بات نہیں ماننی, ماں کی بات نہیں ماننی. جو اپنا دل کرے گا یا جو دوست بات کریں گے ان باتوں کو ماننی. جو باپ نے کہہ دیا وہ نہیں ماننا. قرآن اور سنت یہ کہتا ہے کہ بھئی والدین کی بات کو مانو, والدین کی بات کو ترجیح دو. اور پھر فرمایا کہ جو اپنی بیگم کی بات کو مانتا ہے ماں کی بات نہیں سنتا, ماں کو نہیں ترجیح دیتا, اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے. ماں کی خدمت نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماں کے حقوق مانے, ماں کی بات مانے اور بیوی کی چھوڑ دے, نہیں. شریعت نے بیوی کے علیحدہ حقوق بیان کیے اور ماں کے علیحدہ حقوق بیان کیے. یہ نہیں کہا کہ ماں اگر غلط کرے تو اس کی مانتے جاؤ, لیکن بیوی اگر صحیح بھی کہے تو اس کی چھوڑ دو. نہیں, ایسی بات نہیں کہہ رہا میں. بلکہ یہ بات ہے بیوی صحیح کہے تو ٹھیک ہے, غلط کہے تو اس کو اس پر بتاؤ کہ بھئی یہ بات غلط ہے. لیکن معاشرہ الٹی سمت چل رہا ہے, معاشرہ الٹی سمت چل رہا ہے. یہ آج مشکلات پریشانیاں کس وجہ سے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, یہ بارشیں ہو رہی, ایک جگہ بتایا کہ اولے پڑے, گڑے پڑے اور پوری فصل کی فصلیں تباہ ہو گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ فصلیں ان کی نہیں تباہ ہوئی, فصلیں ان کی نہیں تباہ ہوئی, ان کی فصل صرف تباہ ہوئی ہے. اور یاد رکھیں ان کی وجہ سے جو پریشانیاں ہم پر آنی ہیں, اگر وہ گندم کی فصل تباہ ہوئی ہے تو یاد رکھیں آٹا ہمیں نہیں ملنا, آٹا ہمیں نہیں ملنا. اگر وہ کسی اور چیز کی فصل تباہ ہوئی ہے تو یاد رکھیں اس کی پریشانی ہر مسلمان کو بھگتنی پڑے گی. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے اس کی پریشانیاں وہ جانے, اس کا کام جانے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا, یاد رکھیں ہم تو ضائع کر دیتے ہیں نا. ایک روٹی کے اوپر ایک روٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جب تک 365 لوگوں کا اس کے اوپر محنت نہیں لگتی ہے نا, تب تک انسان کے پیٹ میں وہ روٹی کا لقمہ نہیں جاتا. 365 لوگوں کا, سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ اتنے دن ہوتے ہیں نا, 365 دن جب تک ایک روٹی کے اوپر لوگ نہیں محنت کریں گے, ہمارے منہ کے اندر وہ نوالا نہیں جا سکتا. ہم تو پوری کی پوری روٹی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں نا, ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں. تو 365 لوگوں کی محنت کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈال کر جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی نتیجے یہی نکلے.
تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب یہ عادات تمہارے اندر پائی جائیں تو پھر اس وقت انتظار کرو کہ تمہارے اوپر پے در پے مصائب اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں گے. تمہارے اوپر پے در پے مصائب آنا شروع ہو جائیں گے. میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو پورا کا پورا استعمال کریں. جو جیسا حق ہوتا ہے ایک کام کرنے کا، ہم ویسے اس کو استعمال کریں. اس کے اندر 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھ لیں. قرآن، ذکر، اذکار، تہجد یہ اضافی کام ہے، کرے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. لیکن کم از کم رمضان المبارک کے 30 دن اتنی تو محنت کر لیں کہ 5 وقت کی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لی. اتنی تو محنت کر سکتے. کام ساری زندگی ختم نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیں. انسان 75 سال کا، 175 سال کا بھی ہو جائے نا تو اس کو مصروفیات اور اس کے لیے اخراجات اس کی جان نہیں چھوڑتے ہیں. اگر 11 مہینہ کمائی کی ہے تو کچھ نہیں بنا، تو 1 مہینہ زیادہ کمائی کر کے کچھ بھی نہیں بننا. پھر یاد رکھ لیں، میں یہ بات کہا کرتا ہوں، 11 مہینہ محنت کی ہے، کیا بنا؟ 1 مہینہ اور کر لیں گے تو کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. ہاں 1 مہینہ رب ذوالجلال کی لگ کر کے عبادت کر لیں، شاید کہ رب ذوالجلال آخرت کے اندر ہمارا کچھ نہ کچھ بنا دے. شاید نہیں، یقیناً بنا دے، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے. کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے، جو کرتا ہے اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کو اس کا اجر ملے گا. جو عمل کرے گا فرشتوں کے ذریعے اس کو اس کا اجر رب ذوالجلال عطا فرما دیں گے. الا الصیام فانہ لی، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الا الصیام فانہ لی، مگر روزے کا نہیں، روزہ میرے لیے رکھا ہے اس بندے نے، وانا اجزی بہ، اس کا اجر بھی میں ہی اس بندے کو دوں گا. اتنے بندے بیٹھے ہیں، کیا پتہ ہے کہ کس نے نہیں روزہ رکھا؟ کیا پتہ ہے کہ کس نے نہیں روزہ رکھا؟ کس کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے؟ صرف میرے رب کو پتہ ہے کہ اس بندے نے روزہ نہیں رکھا. ہاں یاد رکھیں، روزہ نہ رکھنا کسی عذر کی وجہ سے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اعلان کرنا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے رہنا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، کل کو رب ذوالجلال روز قیامت بخشش بھی فرما دیں گے، اپنی رحمت سے اگر مغفرت فرما بھی دیں گے. تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے سامنے روزے توڑے ہیں، جن لوگوں کے سامنے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جن لوگوں کے سامنے لوگوں کے حق مارے ہیں، انہوں نے آ کے کہہ دیا ربا یہ تو ہمارے سامنے کھاتا پیتا تھا، یہ تو ہمارے سامنے شریعت کے اعلانیہ گناہ کرتا تھا، یہ جنت میں کیسے جا؟ پکڑے جائیں گے وہاں پہ، یاد رکھ، پکڑے جائیں گے. جس مرضی مفتی سے پوچھ لیں جا کے، عالم سے پوچھ لیں جا کے مسئلہ. اگر اعلانیہ گناہ کیا ہے، چھپ کر گناہ کیا ہے تو شاید رب ذوالجلال اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، لیکن اعلانیہ گناہ کیا ہے تو سزا بھگتنی پڑے گی پھر تو، کیونکہ گواہ بنا لیے ہیں اپنے گناہ کے. پھر نہیں معافی ہوگی، پھر معافی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اپنے دنیا کے اندر اپنے گواہ بنا دیے ہیں. یہاں تو دنیا کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں لوگ. اگر کسی نے کوئی حرکت کر دی، الٹی سیدھی حرکت ہو گئی کسی کے سامنے، تو کسی عدالت میں جانا پڑ گیا تو لوگ تو جھوٹیاں گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو جھوٹ بھی نہیں بولا جائے گا، سیدھا کا سیدھا سامنے کھڑا ہونا پڑے گا کہ اللہ ٹھیک ہے، ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں اسی گناہ کی بنا پر، ہم نے روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھی، لیکن ہمارے ساتھ یہ بھی تو بندہ تھا نا، اسے بھی روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، یہ بھی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، لوگوں پر ظلم گالیاں گلوچ یہ بھی کیا کرتا تھا، یہ کس کھاتے میں جا؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. قرآن مجید میں ارشاد اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس دن میری اجازت کے بغیر کوئی کسی قسم کا کلام نہیں کر پائے گا. لیکن جب اللہ رب ذوالجلال اجازت دیں گے تو پھر بولنے والے اس وقت بلایا جائے گا، ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. تو میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں. ابھی پہلا روزہ ہے، دوسرا روزہ ہے. ہاں ایک بات اور یاد کریں، اصل میں وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اور دوسرا میں خود بھی لیٹ آیا بارش کی وجہ سے، ورنہ موضوع تو بڑا بہترین تھا. تیسرے رمضان المبارک کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن بھی ہے. 3 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن بھی ہے. دل تو بڑا تھا، تیاری بھی کی ہوئی تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر کچھ چند کلمات بیان کر کچھ اپنے مقام کے اندر بھی جو ہے نا وہ رفعت پیدا ہو جائے گی، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، ہمیں کم از کم ہمارے اکابرین کا، صحابہ اکرام کا، صحابیات کا جانے کا، آنے کا تو نہ صحیح لیکن جانے کا تو پتہ ہو کہ کس وقت کون سا صحابی اس دنیا سے رخصت ہوا. تو میری عادت یہ ہے
کہ موقع کی مناسبت سے ہر صحابی کے بارے میں اور موقع کی مناسبت سے بات کر دیا کرتا. اور یہ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان سے پہلے 3 بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی تھیں، جن 3 بیٹیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، جن ہاتھوں نے اولاد کو پالا ہو انہی ہاتھوں سے ان کو دفن کرنا پڑ جائے. کیا دکھ کی بات ہوتی ہے، کیا دکھ کی بات. ایک بات یاد رکھے، ایک عالم کی بات بڑی دل کو لگی. فرمانے لگے کہ دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو اس کے لیے ایک لفظ ہے، کسی کا شوہر فوت ہو گیا اس کے لیے ایک لفظ ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا اس کے لیے لفظ ہے، کسی کی ماں فوت ہو گئی اس کے لیے لفظ ہے، کسی کی اولاد فوت ہو گئی دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر اس درد کا لفظ نہیں ہے، اس درد کا لفظ نہیں ہے. ہاں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صاحبزادیاں اپنے ہاتھ سے اس دنیا سے رخصت کی. 3 صاحبزادیاں اپنے ہاتھ سے اس دنیا سے رخصت کی اور 2 صاحبزادے بھی اس دنیا سے اپنے ہاتھ سے رخصت کی. اور یہ ان کو فرمایا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھ کو تکلیف پہنچائے گا، جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ اسے بدلہ لے گا. بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی 3 رمضان المبارک کو ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام، صحابیہ اکرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.